السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی جی بڑا ٹائم پیا چلو میرا پتر ادھر آؤ ساڈے ورگے ڈیرے بندے بہن کرنا گل بنے بھی تسی آواز زیادہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج تو انج ہی لگن ڈیا جی نا تسی دم کران آئے ہو، بڑے پریشان ہو اج، پتہ نہیں کی گل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ وقال اللہ تعالی واللہ رؤوف بالعباد۔ وقال اللہ تعالی هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، نہایت زیادہ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹی، میرے سمیت واڈے سمیت ساڑھے سارے آتے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہویا ہے، بہت بڑا کرم ہویا ہے۔ دنیا دے جنہیں اللہ پاک نے ساڑھے تے کرم کیتے نے، فضل کیتے نے، سارے کرم و فضل ایک پاسے، اور اس وقت میرے تے تواڈے تے اللہ پاک دا سب تو بڑا کرم فضل یہ ہویا کہ اللہ پاک نے مینوں اور تانوں اپنے دین دی بات نو سیکھن سمجھن واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر واسطے پسند فرمایا۔ اللہ دی زمین تے لکھاں بندے نے، ہزاراں بندے نے، انہاں چوں چن کے اللہ پاک نے میرا اور تہاڈا پسند کر کے اپنے گھر واسطے انتخاب فرمایا۔ مرالی والے دے بزرگوں، نوجوانوں،
اللہ تعالیٰ اپنے گھر واسطے انہاں لوگوں کو پسند کرتا ہے جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ یقیناً میرا تہاڈا اول وقت تے دین دی بات نو سیکھنا سمجھنا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تہانوں اپنے گھر واسطے پسند فرما لیا اور اپنی محبت واسطے بھی پسند فرما لیا۔ صحیح ترغیب ترغیب اندر حسن درجے دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ دے گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ دا مہمان بن جاتا ہے۔ سارے بولو میں تسی سارے اس وقت کدے مہمان ہاں؟ اللہ دے۔ تے تواڈے گھر اندر کوئی مہمان آئے تے مرالی والا تے ہر گھر ہی بڑا ہی مہمان نواز ہے، تے ساڈے گھر اندر کوئی مہمان آئے اسی دی خدمت کرنے ہاں تے اسی اس وقت اللہ دے مہمان بنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمانہ دی مہمان نوازی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور تانوں اس گل دا بھی علم ہے کہ اس وقت ہر بندہ، ہر عورت، ہر میری بیٹی، ہر میری بہن، ہر بزرگ تواڈے نال ایک ایک دے نال اللہ دے فرشتے بیٹھے ہیں۔ نہایت زیادہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ دے مہمان ہو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو برکت والی جگہ وہ اللہ دے گھر نے، سب تو بے برکتی والی جگہ وہ بازار نے۔ تسی سارے اللہ دے مہمان بھی بنے ہو، کائنات دی سب تو برکت والی جگہ تے بھی بیٹھے ہو، اور تانوں اس وقت فرشتیاں دا ساتھ ہے۔ میں دعا کرنا سارے آمین کہا جے اللہ پاک ساڈی ایسی مہمان نوازی کر دے، ایسی مہمان نوازی کر دے کہ مالکا اسی کل قیامت نو حساب دین جو کہ نہیں، بغیر حساب دے سانو اپنی جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام دی سلسلہ دی صحیحہ اندر حدیث ہے، مسند احمد اندر بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ الی المسجد ان یتعلم او یعلم فہو کاجر الحاج المعتمر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑی توجہ طلب حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں آیا وہ دے آن دے دو مقصد نے، گھروں چل کے مسجد آیا، مسجد جان دے بنیادی دو مقصد نے۔ پہلا مقصد ہے یا میں اللہ دے دین دی بات سکھا دیاں گا، یا میں اللہ دے دین دی بات سکھ لاواں گا۔ ان یتعلم او یعلم او کما قال علیہ السلام، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر اندر آگے دین دی بات سکھدا ہے، سکھاندا ہے، سکھن والے دین دی بات سکھان والے، ہجے فرمایا مسجد چوں باہر نکل کے گھر نہیں پہنچ دے، دین سکھن سکھان والے نو اللہ پاک پورے ایک حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دے۔ حج عمرے والے نو پیسے بٹان دی لوڑ کوئی نہیں، اس واسطے توجہ میرے ول کرو، جے تہاڈا دل کردا ہوئے کہ اسی حج عمرے دا ثواب لینا ہے، جتھے بھی دین دی بات ہو رہی ہوئے، اور مرالی والے دے باسیو میں یہ بات کدی بیان نہ کردا جے اے نبی کل کائنات دی سونی زبان تو نہ نکلی ہوندی۔ فرمایا جیڑا بندہ دین دی بات سکھن سکھان واسطے آندا ہے اور پوری توجہ نہ بیندا ہے، تہاڈی میری تھوڑی دیر تو بعد حاضری اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہونی ہے۔ تے میں ہمیشہ یہ بات کہنا کہ جدوں مسجد آ کے بہ جائیے نا، پھر یہ جڑیاں مسجداں نے نا یہ روحانی ہسپتال نے، جڑے ڈاکٹراں دی ہسپتال نے نا اتوں بیماریاں تو شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے، ٹیکے انجیکشن لگتے ہیں، اللہ پاک شفا دیندے نے۔ تے آ جڑیاں مسجداں نے اے روحانی ہسپتال نے، ایتھوں انسان نو نور لبدا ہے، ایمان لبدا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ جنوں ایتھے آ کے نہیں نا نور ملیا، رحمت ملی، انہوں کتے نہیں ملنی۔ جنوں ایتھے آ کے سکون نہیں نہ ملیا، انہوں کتے جے دنیا دی ڈھیری تے سکون نہیں لبنا۔ ایتھوں جنت الفردوس نو راہ جاندے نے، توجہ کرنا، اے جڑیاں مسجداں نے نا ایتھوں جنت الفردوس نو راہ جاندے نے، جنت الماوا ور راہ جاندے نے۔ تو حضرات دی وقار بیٹھک دی بہنی اندر، ڈیرے دی بہنی اندر اور اللہ دے گھر دی بہنی دی فرق ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہاں کولوں کسے بندے نے پوچھیا
ادھر ہو جا میرا بیٹا, ادھر ہو جا, توجہ کرنا. اے میں گل سنا کے دعا کر دیا نا, میرے آن کا مقصد حل ہو گیا. توجہ کرنا. ایک بہت بڑے محدث سن, انہوں کو کسی بندے نے پوچھا حضرت جی نماز پڑھی دیا نے, ذکر کری دا, عبادت کری دی ہے, سب کچھ کری دا, صدقہ کری دا, نیک کمال کری دے نے, یہ کیویں پتہ لگے گا کہ ساڈے نیکیاں اعمال قبول ہو گئے نے؟ دیکھو نا تسی اعتکاف کیتا ہے آ کے, اس حدیث کا تمہیں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز فرض پڑھ کے بہ کے ذکر و اذکار کرتا ہے 10 منٹ ادھا گھنٹہ, اللہ پاک دے فرشتے انہوں گھیرے چ لے لیندے نے تے فرشتے دعاواں کردے نے, اللہ تعالیٰ جڑا مسجد بہ کے ذکر و اذکار کرن ڈیا ہے اللہ یہ تے رحم کر دے, اینوں معاف کر دے, اللہ یہ تے اپنی رحمت کر دے, اینوں معاف کر دے. ہن جڑا بندہ فرض نماز تو بعد یا انجی مسجد بہ کے 10 منٹ ادھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کرے, وہ لئی فرشتے رحمت بخشش دیاں دعاواں کرتے ہیں. تو جڑا بندہ 10 دن آ کے مسجد بہ ہی گیا 24 گھنٹے جنہیں گزارنے ہی مسجد نے, وہ دی کنی اہمیت ہوئے گی, وہ دی کنی شان ہوئے گی. جڑی میں گل سناؤں لگا سا کہ محدثین کو پوچھا گیا کہ نیک اعمال دی قبولیت دا پتہ کیویں لگدا ہے کہ نیک اعمال ساڑے قبول ہو گئے نے؟ روزے قبول, صدقے قبول, سحریاں قبول, افطاریاں قبول, اعتکاف قبول, زکوٰۃ قبول, تسی فطرانہ بھی دینا ہے, فطرانہ قبول. قبولیت دا راز کی ہے؟ تو محدث بیان کرتے ہیں, فرماندے نے کہ جدوں انسان مسجد اندر آ کے پہ جاندہ ہے, مسجد میں جدوں انسان آ جاندہ ہے, جے انسان دے سر دے والا تو لے کے پیران دے نوہاں تک انسان دے پورے وجود دے کبکبی آ جاندی ہے, بندہ ہل جاندہ ہے, تے سمجھ لو کہ اللہ پاک نے بندے دے نیک اعمال نو قبول فرما لیا. تو جڑا بندہ مسیطے آ کے بھی چولاں ماردا ہے, گھیبتاں کردا ہے, چغلیاں کردا ہے, بیٹھک جو بیٹھا ہے تے مسیطے بیٹھا ہے, او دے مزاج کوئی فرق نہیں پیا, او دے طبیعت کوئی فرق نہیں پیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیا ہے, تسی جان دے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ شہزادی دے بیٹے نے, شیر خدا علی المرتضیٰ دے بیٹے نے, نواسہ رسول نے. مسجد اندر داخل ہوندے توجہ کرنا, وضو کر دے تے پورے دا پورا وجود کمبن لگ پیندا, وجود تے کب کبھی تاری ہے, جسم کمبن لگ پیندا. تے ہجے نماز اندر داخل نہیں سن ہوندے, ہاتھ ایتھے ہوندے سن اللہ اکبر, تے تیرے چہرے دی رنگت پیلی ہو جاندی, پیلا چہرہ ہو جاندا. پوچھن والے نے پوچھا حضرت جی کی گل ہے, تسی آل رسول دے موتی ہو, جنتی جواناں دے سردار ہو, تانوں نبی پاک نے جنتی آکھیا ہے, تانوں اللہ پاک نے اتنا شان عطا کیتا ہے, شہزادی جنتی عورتاں دی شہزادی دے پت ہو, شیر خدا دے پتر ہو, تانوں کی لوڑ ہے اتنا زیادہ کبکبی تاری تے چہرے دی رنگت تبدیل ہوندی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا نا, فرماندے نے اور میرے کو سوال کرنا لیا, میں جدوں وضو کرنا میرا جسم کیوں کمدا ہے, میں اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہونا, اللہ اکبر کہہ کے نماز داخل ہونا, میرے چہرے دی رنگت پتہ کیوں بدل دی ہے؟ میرے دماغ اندر دل اندر یہ بات ہوندی ہے کہ حسن غلام ہے, تے غلام کس بادشاہ دی عدالت پیش ہون لگا ہے, غلام کس بادشاہ دی عدالت پیش ہون لگا ہے, کتے او بادشاہ غلام نو رد نہ کر دے. بھائی جان مسجد آ کے انسان نو اپنا آپ بدل دینا چاہیے, مسجد آ کے انسان دے اندر ایک عجب انقلاب ہونا چاہیے, جہاں دل ایتھے آ کے نہیں نہ ڈریا انہیں کتے بھی نہیں ڈرنا, جنہیں ایتھے آ کے بھی رب نہ آنسو سٹ کے کال نہیں نہ ملائی وہ کدے نہیں آنسو لینے. تو حضرات دی وقار, میں تواڈے نال بڑیاں اہم 3 باتاں کرنیاں چاہنا, مل کے بولو کنیاں باتاں, سارے نہیں بولے کنیاں باتاں, 3 گلاں کرنیاں نے. وہ 3 باتاں بھاویں 10 منٹ چ پوریاں ہو جان, بھاویں 30 منٹ چ پوریاں ہو جان, بھاویں 50 منٹ چ پوریاں ہو جان, بھاویں 1.5 گھنٹے چ پوریاں ہو جان, بھاویں 2 گھنٹے چ پوریاں ہو جان, جتھے 3 باتاں پوریاں ہو گئیاں انشاءاللہ تعالیٰ اتنے بات ختم ہو جائے گی. میں پھر دعا کرنا, دعا دے معاملے اندر غافل نہ رہا کرو. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جڑے بے اولاد ہیں اپنی رحمت نال اولاد دے دے. اللہ جن ماں باپ جوان بیٹیاں بھੈਣਾਂ میریاں مائیاں بے حد نگاہ آئیاں نے, اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں نوں گھراں اندر خوشیاں عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال
اج 25ویں رات ایتھے دے اللہ پاک سانو رمضان بیت اللہ دیاں راتاں نصیب فرما دے اللہ پاک مسجد نبوی اندر بیت اللہ دیاں راتاں نصیب رمضان فرما دے حضرات دی وقار توجہ میرے حال کرنا موجودہ ہون دے دور اندر ہر بندہ کہندا ہے یا اللہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ساڑیاں غلطیاں معاف کر دے کیونکہ وہ رب غافر ہے توجہ کرنا وہ رب غافر ہے وہ رب غفار ہے وہ رب غفور ہے توجہ کرنا غافر دا معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا غفار دا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور غفور دا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہی معاف کرنے والا میرا تہاڈا رب معاف بھی کردا ہے بہت زیادہ معاف کردا ہے ہمیشہ معاف کردا ہے جویں اللہ پاک دی شان دا کوئی کنارہ نہیں کوئی اینڈ نہیں اللہ دی شان لا محدود ہے اسی طرح اللہ دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں کوئی اینڈ نہیں اللہ دی رحمت بھی لا محدود ہے اسی طرح اللہ دی معافی دا بھی کوئی کنارہ نہیں او دی بخشش او دی معافی بھی لا محدود ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے لوگ گناہ کردے 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 تھک جاندے نے اک جاندے نے لیکن سارے بولو اللہ معاف کردے تھک دے اللہ معاف کردے تھک دے نہیں اللہ تبارک و تعالی دی معافی لا محدود ہے لیکن توجہ کرنا سب تو پہلی بات دا تعلق معافی نال ہے دوسری بات دا تعلق دل دے نال ہے تیسری بات دا تعلق قبولیت دے نال ہے ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ پاک میری توبہ نو قبول فرما لے تو حضرات دی وقار ایدے جو کوئی شک نہیں اللہ پاک غافر بھی نے ایدے جو کوئی شک نہیں اللہ پاک غفار بھی نے ایدے جو کوئی شک نہیں اللہ پاک غفور بھی نے تو حضرات دی وقار توجہ میرے حال کرنا جے تو اڈا دل کردا ہے نا کہ قیامت نو اللہ ساڑھے کلو حساب نہ لوے صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نا یاد کردا ہے انہاں دے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے اللہ دے نا یاد کردا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا اللہ دے نا یاد کر کے قیامت نو اللہ دے دربار تے آئے گا اللہ پاک اس کو حساب نہیں لین گے بغیر حساب دے اللہ اپنے سونے سونے نامہ نو یاد کرنے والے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے میری عمر ہو گئی ہے 33 سال میں اپنے آپ کو پوچھنا توجہ کرنا جل سے تھی روز سن دے ہو درس روز ہی تھی سننے نے میں تو نہیں جوگا درس دے سکا میں تو اپنے آپ کو درس دین آیا ہاں میری عمر ہو گئی ہے 33-34 سال چلو بچوں کو 13 سال دی عمر بچپن دی کٹ دینے ہیں باقی کنے بچتے ہیں حافظ صاحب 19 سال لا لو 20 سال لا لو تہاڈی مرضی ہے اچھا میں اپنے آپ کو پوچھنا 19-20 سال اندر میری زندگی 19-20 واری رمضان آیا کیوں جی میری ہوش والی زندگی 19-20 واری رمضان آیا میں اپنے آپ کو پوچھنا کہ یار 19-20 رمضان اندر 15 سال پہلے بھی مینوں اللہ دے نام نہیں سن آتے تے ہن بھی اللہ دے نام نہیں آتے 18 سال پہلے بھی مینوں اللہ دے نام نہیں سن آتے تے ہن بھی اللہ دے نام نہیں آتے پچھلا رمضان گزر گیا آپ کو اللہ دے نام نہیں سن آتے اس تو پچھلا رمضان گزر گیا سانوں اللہ دے نام نہیں سن آتے اس تو پچھلا رمضان گزر گیا سانوں اللہ دے نام نہیں سن آتے اس تو پچھلا رمضان گزر گیا سانوں اللہ دے نام نہیں سن آتے تے ہجے بھی اللہ دے نام نہیں آتے تے کنے یاد کرنے نے کوئی قوم نوی نہیں آنی نہ ہن کوئی نواں نبی آنا ہے نہ کوئی نوی کتاب آنی ہے نہ کوئی نواں دین آنا ہے نہ کوئی نوی مخلوق ہونی ہے جنہاں نے کوئی نواں دین یاد کرنا ہے اے ایسا ہی سانو اللہ پاک نے اپنی کتاب نو اتارن واسطے اللہ تعالیٰ نے میرا تہاڈا انتخاب کیتا ہے تو بھائی جان اللہ دے نام یاد کریے اللہ دے ناماں تے غور کریے اللہ دے نام یاد کریے دعا میں کرنا سارے آمین کیا جے تے ہوش نہ کیا جے قبول ہو جانی جے انشاءاللہ اللہ پاک سانو اپنے سونے سونے نام یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات دی وقار اللہ دے ناماں چوں 3 نام نے غافر غفار غفور ہر بندہ کہندا یا اللہ معاف کر دے معافی منگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے نے بہت زیادہ معاف کر دے نے ہمیشہ معاف کر دے نے اور خصوصی طور تے انہاں دناں دے اندر اللہ نو کہنا پتہ کی ہے توجہ کرنا انہاں دناں دے اندر اعتکاف کرن والیو عورتاں بھی بیٹھیاں اعتکاف اعتکاف کرن والےو میریو ماں بہنوں بیٹیو میرے بزرگو جڑے نہیں اعتکاف کیتا ادھر ویکھو انہاں دے وچ اللہ نو پتہ کی کہنا ہے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا
معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ میری بھیڑے نکر من لے میرے بزرگاں نکر من لے نہ پتہ لگے تیری بیوی نو کہ تو اللہ کو بند کمرے سے کی پیا مانگنا ہے نہ پتہ لگے تیری بیٹی نو کہ تیرا باپ جڑا کی پیا مانگدا ہے باپ نکر من لے باپ نکر من لے تیاں کونے من لو بھیڑاں کونے من لو بیوی کونے من لے کلے کلے اپنے رب نو کالا ملا کے دے کہہ لو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ اوندے اوندے ہو گئیے دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا اللہ لمیاں چوڑیاں کی کرنیاں نے اتلیاں تھلیاں کی مارنیاں نے گل سدھی تے ننگی تے صاف ہے گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے کولوں نیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا اللہ فرماندے نے سونیا میرے بندیاں نو دس دیو میرے بندیاں نو کہہ دیو نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ فرماندے نے سونیا میرے بندیاں نو اطلاع دے دیو انہاں نو خبر دے دیو اللہ کادی خبر دے دی ہے کادی اطلاع دے دی فرمایا انہاں نو دس دیو کہ تہاڈا رب بڑا ہی معاف کرن والا جے تہاڈا رب بڑے بڑے پاپاں نو معاف کردا جے بڑیاں بڑیاں غلطیاں نو معاف کردا جے اوے نکرا مان لو تے رب نو کہہ لو کر منظور دعا مولا کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا سادے انداز گل کرا کر منظور دعا مولا سانو مکہ دے مدینہ وخا مولا اگلی گل پتہ کی دے اللہ میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے ہر بندہ کہ میرے نال دے نے میرے نال دے نو معافی مل جانی ہے کتے میں ہی غافل نہ رواں کتے میں ہی محروم بندے نہ رواں اللہ نبی پاک نے فرمایا دی ناک کٹ گئی او بندہ خاک الدا ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا جنہیں رمضان دے مہینے نو پایا تے اپنے اللہ نہ صلح نہیں کر سکیا اللہ نو کہہ لے کر منظور دعا مولا سانو مکہ تے مدینہ وخا مولا میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے میری یہ بھیڑاں کہہ لے میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے مینو آوندی تے تھو حیا مولا اللہ میرے عیباں دی کوئی حد نہیں بس تسی لفظاں تے غور کرو گے تے آنسو آپ پہ آ جان گے اللہ میرے عیباں دی کوئی حد نہیں اللہ میرے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت کولوں ود نہیں ہر ویلے ٹاٹھا مار دائے اللہ ہر ویلے ٹاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا کر منظور دعا مولا سانو مکہ تے مدینہ وخا مولا
فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے ہاں گل سنو، من دیاں مراداں پوریاں کرانیاں چاہندے ہو، اوے دلاں دیاں خواہشات پوریاں کرانیاں چاہندے ہو، جو چاہیدا جے او لینا چاہندے ہو رب کولو، جو ضرورتاں رب کولو پوریاں کرانیاں چاہندے ہو، ہاں ربا دلاں دیاں خواہشات بھی چاہنے ہاں، اللہ بیماریاں تو شفاواں بھی چاہنے ہاں، اللہ رزق دی برکت بھی چاہنے ہاں، اللہ دیاں دی خیر بھی چاہنے ہاں، اللہ کاروبار دی برکت بھی چاہنے ہاں، اللہ معافی تلافی بھی چاہنے ہاں۔ اللہ کہندے نے او دا ایک اصول تے ضابطہ ہے دے زندگی بھر معافیاں تسی مانگدے رہو، جو مانگدے جاؤ گے میں تہاڈا رب تانوں عطا کردا جاواں گا، جو من دیاں مراداں منگو گے اللہ فرماندے نے میں اپنی رحمت نہ عطا کردا جاواں گا۔ معافیاں مانگ لو میں رب شفاواں عطا کراں گا، معافیاں مانگ لو میں رب تیاں کیوں خوشیاں عطا کر دیاں گا، معافیاں مانگ لو اللہ فرماندے نے میں رزق کشادہ عطا کر دیاں گا، معافیاں مانگ لو اللہ فرماندے نے میں ساریاں پریشانیاں دور کر دیاں گا، معافیاں مانگ لو اللہ فرماندے نے میں تہاڈیاں من دیاں مراداں پوریاں کر لاں گا۔ یار توجہ میرے حل کرنا، او 20 سال ہو گئے نہیں گناہ کر دیا، توجہ میرے حل کرنا، 30 سال ہو گئے نہیں گناہ کر دیا۔ صحیح بخاری چو نا میں تُنے کو واقعہ سنانا ہے جڑا امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری اندر 6 جگہ تے امام بخاری نے ایک کوئی واقعہ بیان کیتا ہے، اور 6 دیاں 6 جگہ تے امام بخاری نے مختلف مسائل حل کیتے ہیں، مختلف نکات امام بخاری نے بیان کیتے ہیں۔ وہ واقعہ سنان تو پہلے نا ایک میں بڑا نقطہ بیان کرنا چاہنا، لیکن ایک بڑی سینے ٹھنڈ پا دے ہو جناب محمد کلہ ہی بندہ بول دا جناب محمد، اور تسی بھویں تھوڑے ہو تے بھویں بہتے ہو، اے تسی آج تقریر سنو گے تے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا سنو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے دین تو پتہ چلتا ہے۔ اور یار گل سنو، شیخ صاحب نے تمہیں بڑیاں بڑیاں علمی گلاں شیخ صاحب سناندے نے، لیکن میں تے بڑا طالب علم جی اللہ دے دین دا، مینوں تے کچھ نہیں جی آوندا، لیکن توجہ میرے حل کرنا، معافی دا تسی موضوع شیخ صاحب کو بھی سنیا ہوئے گا، لیکن توجہ کرنا، ایک وے معافی ایک وے بیوقوفی، دھیان میرے حل کریا جے، ایک وے معافی ایک وے بیوقوفی۔ تسی آکھو کہ شیخ صاحب اے کی ہویا، ایک وے معافی ایک وے بیوقوفی۔ اچھا بیوقوفی پتہ کی ہے، توجہ میرے حل کرنا، سویرے بندہ گناہ کردا ہے، 12 بجے پھر معافی منگدا ہے، 3 بجے پھر گناہ کردا ہے، 6 بجے پھر معافی منگدا ہے، 8 بجے پھر گناہ کردا ہے، 12 بجے پھر معافی منگدا ہے، رات 2 بجے پھر گناہ کردا ہے، سویرے پھر معافی منگدا ہے۔ اے کوئی معافی نہیں، اے بیوقوفی ہے، اے کم عقلی ہے، اے نادانی ہے، اے کوئی معافی نہیں، اے چلا ہے، اے بیوقوف ہے، اے نادان ہے، اے دی مت وج گئی ہے، اے دی قسمت سو گئی ہے۔ ادھر گناہ کردا ہے پھر معافی منگدا ہے، پھر گناہ کردا ہے پھر معافی منگدا ہے، اے کدی معافی ہے؟ اے کوئی معافی نہیں، اے بیوقوفی ہے۔ معافی پتہ کی ہے؟ اللہ بس ہن جو ہونا سی ہو گیا، 50 سال ہو گئے نے تیریاں بغاوتاں کردے ہاں، 30 سال ہو گئے نے تیریاں نافرمانیاں کردے ہاں، 10 سال ہو گئے نے تیریاں بغاوتاں کردے ہاں، بس مالکا ہن اج تو بعد میں تیرا عبادت گزار بن کے رہواں گا، جڑے گناہ کیتے نے ہن نہیں کراں گا، بس مالکا ہن میں تیرا ہی ہو کے رہ گیا، بس مالکا ہن میں نمازی بن گیا، بس مالکا ہن میں حلال تے لگ گیا۔ اللہ جنہ میں اپنی ماں نو ستانا سی بس ستا لیا، جنہ اپنے بڑھے باپ نو ستانا سی بس اللہ ستا لیا، جو میں گھراں چ عیاشی بدماشی گنڈا گردی ماں باپ بڑھیاں نو کر کے ستانا سی اللہ بس ہو گیا ہے۔ اللہ ہن آئندہ تو میں نہیں کردا، اللہ میں تیرے نال پکی سلوک کرنا، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ پھر اللہ بندے نو تھرما میٹر لاندے نے،
توجہ کرنا جنہیں ڈاکٹر تھرمامیٹر لا کے بخار چیک کرتا ہے اللہ بندے نو تھرمامیٹر لاندے نے کہ واقعی یہ بندہ میرا ہو گیا واقعی نمازی ہو گیا واقعی ذکر والا ہو گیا واقعی ماں باپ دا فرما بردار ہو گیا واقعی نیک بن گیا جے رب دے لائے تھرمامیٹر اندر بندہ کامیاب ہو جائے پھر اللہ بندے نو نری معافی نہیں عطا کر دے بلکہ وی آئی پی معافی عطا کر دے نے وہ پڑھے لکھے منڈے ہو غور کرے آجے نری وی آئی پی معافی نہیں بلکہ وی آئی پی معافی عطا کر دے نے وی آئی پی معافی پتا کی ہے بندہ کہندے اللہ بس ان جو ہونا سی ہو گیا اللہ معاف بھی کر دینے وی آئی پی معافی ہے جدو بندہ رب دا تابعدار بن کے رہندا اللہ زندگی بھر دے سارے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیندے نے زندگی بھر دے سارے پاپ اللہ اپنی رحمت نیکیاں بنا دیندے نے سبحان اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہجے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اگاں کرو ہاں پوچھو میرے شیخ محترم دے کولوں صحیح بخاری اندر ہے تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اگاں کیتا تے عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا صحابہ نو بڑا غصہ چڑھیا تے حضرت عمر بن عاص کہندے اللہ دے پیغمبر تواڈے ہاتھ دے بیعت تا کراں گا دسو جڑے میں پہلے گناہ کیتے نے جڑے پہلے پاپ کیتے نے پہلے جرم کیتے رہے میری انہاں بدیاں دا کی بنے گا میرے انہاں گناہاں دا کی بنے گا میری انہاں غلطیاں دا کی بنے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اور عمر بن عاص ہاتھ اٹھا کر میرے ہاتھ ہاتھ رکھ تو ہاتھ رکھے گا تے کلمہ شہادت پڑھے گا کلمہ شہادت دی برکت نہ اللہ تیرے زندگی بھر دے سارے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کر دے گا بھائی جان اللہ معافی دے بہانے تلاش کردا ہے اس واسطے او جوانو معافی منگو تے بیوقوفی نہ کرو جے تسی بیوقوفی ساری زندگی کردے رہو گے پھر تانوں معافی دے خزانے نہیں جے ملنے میں اگے جا کے دسنا ہے کہ معافی ملنی کنوں ہے کیڑا بد نصیب ہے جڑا رب دی بخشش تو محروم ہے تے اللہ دی معافی تو محروم ہے اور کیڑا خوش نصیب ہے جنوں معافی ملدی ہے آؤ میں تانوں صحیح بخاری جو کڈ کے ایک واقعہ بیان کر کے دوسری گل سناونا میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں تواڈے سامنے پڑھنا اے میرے سامنے صحیح البخاری کھل گئی جے امام بخاری رحم او تواڈا اللہ کڈا بڑا غافر جے توجہ کرنا تواڈا اللہ کڈا بڑا غافر جے غافر دا بھولیا جے نا میں سن وی لینا اینڈ تے غافر دا معنی ہے معاف کرنا والا غفار دا معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنا والا غفور دا معنی ہے ہمیشہ معاف کرنا والا او پوری کائنات دا رب کڈا بڑا غافر جے کڈا بڑا غفار جے کڈا بڑا غفور جے نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک دن چند صحابہ بیٹھے نے تے چند صحابہ نا حضرت حذیفہ نو کہن لگے حذیفہ یار اج کوئی ایسا واقعہ ہی سنا جڑا تینوں نبی پاک نے سنایا ہوئے تے ساڈا ایمان تازہ ہو جائے کوئی ایسا واقعہ نبی علیہ السلام دے زمانے دا سنا کہ ساڈا ایمان نور و نور ہو جائے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے توجہ میرے حل کرنا انج میں نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھا میں او بچیوں کدے بہ جاؤ یار کدی اڑ دیو کدی بھائی وہ ماحول خراب ہوندا ہے بہ جا میرا پتر شاباش بہ جا توجہ میری حال کرنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے حضرت حذیفہ اپنے ساتھیاں صحابیاں نو واقعہ سناؤندے نے کہ نبی علیہ السلام نے آکھیا پرانے زمانے دی گل ہے پہلے دور دی گل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے وقت دی گل ہے ایک بندے نو اللہ پاک نے بڑا پیسہ عطا فرمایا ہے ایک بندے نو اللہ پاک نے بڑا کاروبار عطا فرمایا ہے ایک بندے نو اللہ نے بڑے درہم و دینار عطا فرمائے نے اللہ اکبر کبیرہ او پیسے پیچھے لا کے دین نو بھول گیا پیسے پیچھے لا کے اللہ دے حکماں نو بھول گیا پیسے پیچھے لا کے دین دے احکام نو بھول گیا اسلام دے احکام نو بھول گیا انہوں ہر ویلے کم دی فکر ہے ہر ویلے کاروبار دی فکر ہے ہر ویلے بزنس دی فکر ہے ہر ویلے پیسیاں دی فکر ہے ہر ویلے ٹکیاں دی فکر ہے انہیں دین نو چھڑ دیتا ہے نیکی نو چھڑ دیتا ہے اس دور اندر جڑی بھی عبادت سی اس عبادت نو چھڑ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردا گیا اس اے بندہ بیمار ہو گیا انہیں اپنے بچیاں نو اپنے کاروبار تے بٹھا دیتا ہے ایک دن بڑھا ہو گیا تے انہیں اپنے بچیاں نو اپنے کول بلایا ہے انج کر کے اپنے سرانے اپنے سارے بچے نے کھڑے کیتے ہیں باپ کہندا ہے بچیو دسو اپنے پیو تے راضی ہو اللہ اکبر کبیرہ تے بچے کہندے نے بابا اسی تواڈے تے بڑے خوش ہاں اپنی زندگی اندر ہی سانو کاروبار تے لا دتا جے اپنی تواڈی زندگی اندر ایسا کاروبار سنبھال لیا سی تواڈے تے بڑے خوش ہاں تے پیو کہندا میرے
میرے پترو ہن میری زندگی دا اعتبار کوئی نہیں، میں موت و حیات دی کشمکش دے اندر آ، میری زندگی دا کوئی اعتبار نہیں جے، کیڑے ویلے میں مر جانا ہے، ہن کیڑے ویلے میں دنیا تو ٹر جانا ہے۔ میں تانوں ایک وصیت کرنی چاہنا، او میرے پترو تانوں میں ایک نصیحت کرنی چاہنا۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے زمانے دا واقعہ صحابہ نو بیان فرمایا ہے۔ میرے صحابہ میں نئے باپ کہنے لگا او میرے بچیو میں تانوں وصیت کرنا، جدوں میں مر جاواں، جدوں میں فوت ہو جاواں، اللہ اکبر، تساں اگ چلانی ہے، اگ چلا کے کنی بڑی دخان چلانا ہے، چنگا بھامڑ مچانا ہے، بھامڑ والی اگ چلا کے تساں اپنے مرے ہوئے باپ نو وچ سٹ دینا ہے، مرے ہوئے باپ نو وچ سٹنا ہے، میریاں ہڈیاں نو چنگی طرح پیس لینا ہے، میرا جدوں سڑ جاواں میریاں ہڈیاں دی چنگی طرح سوا بنا لینی ہے، سوا بنا کے میرے جسم دی سوا دے دو حصے کرنے نے، ایک سوا دے حصے نو سمندر دے سپرد کر دینا ہے، دوسرا سوا دے حصے نو نیریاں تے ہواواں دے سپرد کر دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچے باپ دے کول کھڑے دے روئی جا رہے ہیں، پیو بھی روئی جا رہے ہیں، بچے بھی روئی جا رہے ہیں، ہائے ابو جی اسی آج کرنا کیوں ہے، ابو جی اسی کیوں انج کرنا ہے، ایدی وجہ کی ہے۔ اللہ اکبر، پیو کہہ لگا میرے پترو تانوں میں جو آکھیا کہ تساں انجی کرنا ہے، میں تانوں وصیت کرنا۔ چنانچہ مرالی والے دے باسیو باپ فوت ہو گیا ہے، پترا نے اگ چلائی ہے، چنگا بھامڑ مچایا ہے، چنگا بھامڑ مچا کے اپنے بڈھے باپ نو اگ وچ سٹ دیتا ہے۔ اس ویلے پترا نے بڈھے باپ نو اگ وچ سٹیا، لوگ ویکھن ڈے نے کہ پتر پیو نہ کرن کی ڈے نے، پیو نو اگ وچ سٹیا ہے، چنگا اودا جسم دی سوا بن گئی ہے، سوا دا دو حصے کیتے گیا، ایک حصہ نیری دے سپرد کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے، ایک سوا دا حصہ جیڑا سمندر دے سپرد پانی دے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ بڑا بڑا قادر جے، اللہ بڑا بڑا قدیر جے، ہواواں تے حکم اللہ دی حکومت چل دی ہے، پانیاں تے اللہ دی حکومت چل دی ہے، کائنات تے رب دی حکومت چل دی ہے، ایک ایک چیز تے اللہ قابض ہے، اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے ہوا نو بھی حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے پانیاں نو بھی حکم دیتا ہے، انج دی سوا کٹھی کر لی، ہوا نے بھی کٹھی کر دیتی ہے، پانی نے بھی اللہ دے حکم نہ کٹھی کر دیتی ہے، اے پورا انسان بن کے اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے 10 بندیاں انج کیوں کیتا ہی، 10 بندیاں کیوں میرے پتراں نو کہیا سی مینوں اگ چلا کے ساڑ دیا جے، ایدی وجہ کی ہے؟ او بندہ کہندا من خاشیاتی کا یا رب، اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا، میں پیسے تے بڑے کمائے، رزق دے بڑا کمایا، کاروبار تے بڑا کیتا، لیکن مینوں زندگی اندر کوئی ایک ایسا عمل بھی نظر نہیں سی آ رہا جی وجہ تو اللہ تو مینوں معاف کر دے، جی وجہ تو اللہ تو میرے تے رحم کر دے، جی وجہ تو جس نیکی دی وجہ تو اللہ تو مینوں معاف کر دے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تو واقعی ڈر گیا سا، ہاں میں ڈر گیا سا، واقعی ڈر گیا سا، ہاں میں ڈر گیا سا۔ حضرات دی وقار اللہ پاک اپنے اس بندے نو معاف کر کے تے اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ حضرات دی وقار ایڈا وڈا میرا تہاڈا رب غافر غفار غفور جے، اللہ پاک بڑے بڑے پاپاں دیاں غلطیاں معاف کر دیندا ہے۔ دعا میں کرنا پہلی گل پوری ہو گئی جے، اللہ پاک اپنی رحمت نال ساڈے زندگی بھر دے سارے گناہاں نوں معاف فرما۔ حضرات دی وقار دھیان میرے حال کرے آجے، اللہ نو کہنا پتا کی ہے، مولا بڑا ہی غفور رحیم ہے تو، مولا بڑا ہی غفور رحیم ہے تو، رحم کر دیا کدی نہ اکنائے، نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے، نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے، پر تو رحمت دی نظری تک نہ آئے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے، پر تو بخشے دا کدی نہ تھک نہ آئے۔ اور مل کے بولو اللہ معاف کر دے تھک دے۔ ایک گل ہوگی ان معافی دی، توجہ کرنا۔ دوسری گل شروع کریے، معافی سارے لوکی مانگتے ہیں، ہوں ہر بندہ اللہ کو معافی منگن ڈیا ہے، لیکن اللہ نے معاف کرنا کنوں ہے؟ دھیان میرے حال کریا جی، معافی ملنی کنوں ہے؟ اللہ پاک نے کیڑے خوش نصیب نے جنہ دی اللہ پاک نے توبہ نو قبول کرنا ہے۔ حضرات دی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دی توبہ نو قبول کرنا جس بندے نے اپنا اندر دھوتا ہے، جس بندے نے اپنا اندر دھوتا ہے۔
قرآن نے آخیا ہے کہ دنیا تے کئی طرح دے دل نے، کچھ دل ایسے نے جڑے زنگ لدہ ہو چکے ہیں، جنہ دے دلاں دے زنگ لگ چکے ہیں، کچھ دل ایسے نے جنہ دلاں دے مورا لگ چکیاں نے۔ اللہ فرماتے نے کچھ دل ایسے نے جڑے سنگ لدہ دل ہو چکے نے، تے کچھ دل اللہ فرماتے نے میرے مومن بندیاں دیا سے نے جنہ دے دلانوں میں قلب منیب بنا دیتا ہے۔ اللہ دے سامنے چکن والا دل بنا دیتا ہے، رب سامنے رونے والا دل بنا دیتا ہے، اللہ دے سامنے سرخرو ہونے والا دل بنا دیتا ہے۔ حضرات دی وقار دھیان میرے حال کریا جے، جن نے اپنی دھی دا حق کھادا انہوں تو نہیں معافی ملنی، جن نے اپنی بھین دا حق کھادا انہوں تو نہیں معافی ملنی، اور جن نے بھائی جان کہے رشتہ دار تے ظلم کیتا انہوں تو نہیں معافی ملنی۔ بھائی جان پہلے اپنا اندر دھوو، اپنا اندر صاف کرو۔ تھوڑی جی کوڑی گل آئے گی، انہوں ہضم کریا جے انشاءاللہ اللہ دی بڑی برکت پائے گا۔ جس بندے نے دھیان میرے حال کرے ایک دل ہے نا، دل اینا کو دل ہے انسان دا، تے ایدے وجہ ہے کی ہے رشتہ داران دی نفرت ایدے اندر، بھینا بھراواں دا بغض ایدے اندر، تکبر ایدے اندر، کبر ایدے اندر، نفاق ایدے اندر، حسد ایدے اندر۔ اچھا میں نا بڑی جھڑکی جی گل کرنا ہونا کہ گٹر دا منہ چکیے نا، ٹھکن چکیے تے او دے جو کئی طرح دا گد نکلدا ہے۔ میں نہ دل لے کے اللہ رحم کرے گٹر ہے، رشتہ داران دی نفرت ایدے اندر، بغض ایدے اندر، انقباض ایدے اندر، حسد ایدے اندر، تکبر دے اندر۔ اوے نے میرے سالہ جڑا نے قاری صاحب میں تانوں کی دساں نے میرے نال کی کیتا ہے، قاری صاحب میرے چاچے نے میں تانوں کی دساں تہاڈے پیو دے مرن تو بعد انہاں چاچے نے کی کیتا ہے۔ بھائی جان توجہ کرنا، میری معافی ملیا معافی نہیں ملنی، اپنا اندر دھوو۔ اوے جن نے تیر ہو دے رکھ کے اندر نہیں دھوتا او دے کدے روتے نے، او 30 سال بھی روتے رکھدا رہے۔ اور جدے دل چ نفاق ہے، جدے دل چ کبر ہے، جدے دل چ بغض ہے، جدے دل چ حسد ہے، جن نے سکی دھی دا حق کھادا ہے، سکی بھین دا حق کھادا ہے، سکے بھرا دی زمین تے قبضہ کیتا ہے، وہ 30 سال رو دے گی رکھدا رہے۔ وہ بیت اللہ نو جا کے جفا بھی پا لے انہوں تو بھی ٹوئی نہیں ملنی۔ بھائی جان غور کرو، لوگ معافی مانگتے نے، معافی کیوں نہیں ملتی؟ لوگ اللہ نہ سلو کرنا چاہتے ہیں، سلو کیوں نہیں ہوندی؟ بھائی جان انسان اپنا اندر چیک کرے، میں زندگی کہے دا حق تے نہیں کھاتا، کہے یتیم نو تے نہیں ستایا، کہے نہ ظلم تے نہیں کیتا۔ یار میری گل سنو، تسی آندے ہو شیخ صاحب قاری صاحب منو فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، میرے بھراواں نے انج کیتا، میرے سوہرے انج کیتا، میرے سارے انج کیتا۔ تو میں جامع ترمذی ایک حدیث سنانا، ناراض ہویا جے ذرا درود پڑھو ہاں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن اللہ تعالی ينظر الى قلوبکم ولا الى صورکم وفی روایت او کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ اللہ دے سامنے تقاف بیٹھدا ہے، بندہ اللہ دے سامنے نفل پڑھدا ہے، بندہ اللہ دے سامنے سجدے کردا ہے، لمبا قیام کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، ذکر و اذکار کردا ہے، لمبے لمبے سجدے کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے دی نماز ول ویندے نے، نہ قیام ول ویندے نے، نہ سجدے ول ویندے نے، نہ رکوع ول ویندے نے، نہ اعتکاف ول ویندے نے، نہ تشہد ول ویندے نے، نہ سجدیاں ول ویندے نے۔ ہائے اللہ پھر ویندے کتے نے ہے؟ اللہ پھر کتے نے؟ اللہ ویندے نے نا، اللہ ویندے کتے نے؟ فرمایا ولیکن اللہ تعالی ینظر الی قلوبکم، آسمان تے بہ کے اللہ ویندے جے تے بندے دے دل وال ویندے نے۔ کیڑی تانگ نال بندہ سجدہ پیا کردا ہے، کیڑی دل دی حضوری نال بندہ میرے سامنے قیام پیا کردا ہے، کیڑی للہیت تے تقوی دے نال میرے سامنے آ کے تقاف بیٹھ گیا ہے۔ اوے توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی ویندے نے تے بندے دے دل وال ویندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جے دل وچ بغض ہوے، دل چ انقباض ہوے، دل چ تکبر ہوے، دل چ حسد ہوے، رشتہ داراں دا کوڑ ہوے، رشتہ داراں دی نفرت ہوے،
ہوں اگلی گل تے غور کرنا، اگر یہ گل تمہیں سمجھ آ گئی نا، سمجھ لو اج درس دا مل پی گیا۔ یار میری گل سنو، اسی سونی ٹوپی پانے ہاں، بجو کرنا، سونی ٹوپی پانے ہاں، سونی اینک پانے ہاں، داڑھی نو تیل لا کے رکھنے ہاں، سونی واسکٹ پانے ہاں، سونا سوٹ پانے ہاں، سارے ہی انجیاں یار سونے سوٹ بوٹ پانے ہاں۔ کیوں لوگ یہ نہ کہن کہ کڈا گندا بندہ ہے، یہ نہ آخر گندا ہے، لوگ کہیں کڈا سونا صاف بندہ ہے یار، سونا لگن دیا۔ اچھا کپڑے اسی پانے ہاں، واسکٹ اسی پانے ہاں، سوٹ بوٹ اسی پانے ہاں، کپڑے صاف رکھنے ہاں، کیوں؟ یہ لوکاں دیکھنے نے، لوکی مینوں گندا نہ کہن۔ جے کوئی مسیتے جو بو والا بندہ آ جائے گندے یا یار نہ آ کے آ جا، صاف کپڑے پا کے آ، بڑی توجہ والی گل سننے والی جے۔ اچھا جڑا لباس، جڑے کپڑے، جڑی ٹوپی، جڑی اینک، جڑی تسبیح، جڑا لباس، جڑے کپڑے، جڑا کوٹ واسکٹ لوکاں دیکھنے لباس، وہ بڑا صاف دا صاف ہے، تو جڑا دل اللہ نے دیکھنا ہے، جڑا دل اللہ نے دیکھنا ہے، وہ لڑائیاں نہ بھریا ہے، وہ غصیاں نہ بھریا ہے، وہ نفرت نہ بھریا ہے، وہ انقباض نہ بھریا ہے۔ بھائی جان میری گل سن لو دھیان نال، روزہ انسان نو صلہ رحمی سکھاندا جے، پوچھو میرے شیخ نو، روزہ انسان نو نرمی سکھاندا ہے، روزہ انسان نو صبر سکھاندا ہے، روزہ انسان نو محبت سکھاندا ہے۔ لو ایک اور جامع ترمذی حدیث سنو، درود پڑھ کے سینے ٹھنڈ پا دیو، جناب محمد کوئی نہیں نال تردا بھی سنو تو نال تھوڑا کوڑا بھی سنو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یار میری گل سنو یار، حدیث سن لو دھیان نال، ساری زندگی حدیث نہ بھولیا جے، ساری حدیثاں بھلا دیا جے۔ جیڑا بندہ زندگی جدا لڑن نو جی کردا ہے نا، او اے نبی علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھے، اللہ ساری لڑائیاں تو بچا لے گا۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی جان دیو سارا دن لوگ میرے نال زیادتیاں کردے نے، کوئی مینوں روڑے ماردا ہے، کوئی مینوں تانے کسدا ہے، کوئی میری کمر دے گندیاں اجڑیاں سٹدا ہے، کوئی مینوں جادوگر کہندا ہے، کوئی مینوں ساحر کہندا ہے، کئی اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ کئیاں نبی پاک نو بیوقوف بھی آکھیا ہے، الیاذ باللہ کئیاں نبی پاک نو پاگل بھی استغفر اللہ کہیا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جدوں میں رات نو بستر تے لیٹنا وا، سارا دن جنہ نے مینوں ستایا ہوندا ہے، میں انہاں دے بارے اپنے دل نو صاف کر کے سونا وا، اپنے دل نو پاک کر کے سونا، حالانکہ دشمن نے میں انہاں نو پاک کر کے سونا ہے، اپنے دل نو صاف کر کے سونا ہے۔ جدوں میں صبح اپنے بستر تو بیدار ہونا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے دل دی مالش کر کے صاف کر کے کہے دے بارے میرے دل اندر کوئی غصہ نفرت نہیں، اپنے دل نو صاف کر کے میں صبح اٹھنا ہے۔ فَهَذَا مِن سُنَّتِي مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا جڑا دلاں دی میل اتار کے سوے گا، جڑا دلاں دی نہائی توئی کر کے صاف ستھرا دل کر کے اٹھے گا، نفرت تو پاک کر کے، غیبت تو پاک کر کے، جھگڑے تو پاک کر کے، لڑائی تو پاک کر کے، فرمایا جیڑا بندہ دل دی صفائی کر کے اٹھے گا، ایسے بندے نو اللہ کل قیامت نو جنت بھی عطا کرے گا تے میں محمد دے نال عطا کرے گا۔ بھائی جان نالے چوپڑیاں تے نالے دیسی گھیو کھاندے ہو نا سویرے، نالے چوپڑیاں تے نالے دو نالے جنت ملے، نالے سونے مرشد پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ اور یار اور چاہیے کی ہے دعا میں کرنا، سارے آمین کہہ دیو، اللہ پاک سانو دلاں دی صفائی نصیب فرمائے۔ بھائی جان معافی 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 کیتیاں، میں سبق یاد کر لو، معافی ملی، معافی کیتیاں معافی نہیں ہے ملنی۔ جے کہے دا حق کھادا جے تے انہوں واپس کر دیو، جے کہے دی کمیٹی کھادی جے تے واپس کر دیو، جے کہے دا مال ہڑپ کیتا جے تے واپس کر دیو۔ جب تک مال دی واپسی نہیں جے، جب تک دھی دا حق کھادا جے واپس نہیں جے، جب تک بھیناں نو حق وراثت تو محروم کیتا جے انہوں وراثت دا حق نہیں دیندے۔ تو آنا قاری صاحب میں دا شادی نہیں کیتی، تینوں کنے کہا ہی تینوں نبی پاک نے آکھیا 20 لاکھ دا جہیز دے، تینوں 10 لاکھ دا جہیز دے، تینوں کنے آکھیا تیرے باپ دی وراثت دا حقدار نہ انہوں کہے چودھری نے بنایا نہ کہے وڈیرے نے بنایا، تیرے باپ دی وراثت دا حقدار بنایا تے میرے اللہ نے بنایا۔ اینو تحفہ دے باپ بلو، اے تیرے لئی دعا کرے گی، یاد رکھ لو
ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ के मुहद्दस के बारे आ गल आ गई है, जुमला मौजूदा मैं सुना देना। एक बहुत बड़े मुहद्दस के बारे मैं पढ़िया, वो फरमाते हैं जो मेरे ते कोई मुश्किल आ जानी है, जो मेरे ते कोई तंगी आ जानी है, मेरे ते कर्जा चढ़ जाना या कोई परेशानी आ जानी है, मैं अपनी शादीशुदा भैनों भी बुला लेना है, अपनी धियां भी दस्तरखान से बाहर लेना है, अपनी भैनों दस्तरखान से बिठा के सोहनी रोटी खवानी है, अपनी भैनों दस्तरखान से बिठा के सोहनी रोटी खवानी है, अपनी भैनों कहना धी मेरियो बेटियो भैनों मैं इस वजह तो बड़ा परेशान जे, तुहाडा भरा इस परेशानी दे विच बड़ा परेशान जे, मेरियो धीओ तुहाडा भरा तुहाडा बाप इस वजह तो बड़ा परेशान जे, मेरियां धियां बेटियां दुआ करदियां जे घरों नहीं सन जांदियां ते अल्लाह पाक मेरी परेशानी नूं खुशियां अंदर तब्दील फरमा दिंदा है। इन्हां बेटियां कोलों दुआ कराओ। ना अबू जी अपनी धियां नूं अजकल कह लै पुत्त अपने अबू लई दुआ करिया कर, अपनी भैणां नूं कह लै मेरी भैणे अपने वीर लई दुआ करिया कर। अज कई भैणां इंतजार कर रही ने, बाप दुनिया तो उहदा टुर गया, उसकी माँ दुनिया तो टुर गई है। अज कई भैणां इंतजार कर रही ने, मेरा वीर मैनूं ईदी देण वास्ते आएगा, मेरा वीर छोटा वीर मेरे घर आएगा, मेरा वड्डा वीर मेरे घर ईदी देण वास्ते आएगा। और जिहदी माँ कदी ईदी देण आया करती सी, बाप कदी दी देन आया करता सी, मैं दुआ करना सारे आमीन किया जे। अल्लाह मेरे माँ बाप समेत जिन्हां दे माँ बाप टुर गए ने, अल्लाह पाक उन्हां दी कब्रां नूर नाल मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूर नाल मुनव्वर फरमाए। हज़रात दी वकार दिलां दी यार मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो यार, यार सानू नबी पाक तो वध कभी किसी ने सताया, सानू नबी पाक तो वध कभी किसी ने परेशान किया। जिहड़ियां मैं गल्लां करन दियां ना सिर्फ रोज़ियां दा तलक नहीं जे, इन्हां दिनां अंदर खसूसी तौर पे और सारी जिंदगी अपनी मैं तुहानूं जिंदगी का शेड्यूल दे चला। जिहड़ा बंदा है मेरे तीन बातों पर सारी जिंदगी अमल करेगा, अल्लाह की कसम एक वक्त आएगा मट्टी नूं भी हथ लाएगा, अल्लाह मट्टी नूं भी सोना बना देगा। इसदा मतलब है कि अल्लाह सोने वर्गी सोहनी जिंदगी कर देगा। हज़रात गौर करना यार, मैनूं तुहानूं साडे नबी पाक नालों वध के किसी ने नहीं जे सताया। साडे नबी पाक नूं जिन्ना सताया गया, बड़ा परेशान साडे नबी पाक नूं कीता गया। अल्लाह अकबर कबीरा। साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं किते धीआं वल्लों सताया गया, साडे नबी पाक नूं किते पुत्तां वल्लों सताया गया, साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं किते धमकियां दित्तियां गईयां। ऐना नबी पाक नूं मारिया गया, ऐना नबी पाक नूं मारिया गया। साडे नबी पाक दे सोने चमकदे दंदाने मुबारक शहीद हो गए। साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम दीयां सोहणियां बुलियां लहू लुहान हो गईयां। साडे नबी पाक दे सोने रुखसार लहू लुहान हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। साडे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ मुबारक लहू लुहान हो गए। ओ उंगली अल्लाह अकबर, ओ सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे हाथ चुकन ते अल्लाह किबला तब्दील कर दवे। साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं बड़ा परेशान किया गया। हता के मराली वाले धियां वाले बैठे हो, दिल ते हाथ रख के मेरी गल सुनिया जे। धियां वाले बैठे हो, भैणां वाले बैठे हो, बेटियां वाले बैठे हो, मेरिया मावां भैणां बेटियां भी आईयां ने। साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेटी ज़ैनब जड़ी है बच्ची पते दी पैदाइश दी हालत के अंदर है। मराली वालियो इन्हां बेईमानां ने कुरैश मक्का ने नबी पाक कोलों बदले लैण वास्ते साडे नबी अलैहिस्सलाम दी सब तो बड़ी बेटी ज़ैनब जड़ी है उम्मीद दी हालत के अंदर है। उस बेटी दे पेड़ में खंजर मारे। हाय मेरे अल्लाह, जिस बाप दी धी दे पेड़ दे खंजर बचे होण उस बाप दा की बनेगा यार। जेड़ा बाप धी वालों दुखी जे, ओ यारा में जो बैठा भी दुखी जे, ओ माँ बाप जो बैठा भी दुखी जे, ओ कारोबार करदा भी दुखी जे, ओ सफर करदा भी दुखी जे, ओ टुरदा फिरदा दुखी जे। ओदा अंदर खोल के देखो धी वालों जेड़ा बंदा परेशान जे। साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेटी दे पेट दे खंजर मारे गए, ओ बच्चा जाया हो गया। नबी अलैहिस्सलाम नूं बड़ी तकलीफ पहुंची है। साडे पैगंबर नूं ओ बेटी भी फिर पूरी कायनात दे नबी दी होवे, जिस दी बेटी नूं तकलीफ पहुंचाई जा रही है ओ पैगंबर भी पूरी कायनात तो आला होवे। यार साडे नबी अलैहिस्सलाम दे सके चाचा नूं बड़ी बेदर्दी नाल शहीद किया गया। हजरत हमजा नूं बड़ी बेदर्दी नाल शहीद किया गया। यार इहदे नालों वड्डा दुख की हो सकदा है, इहदे नालों वड्डा सदमा की हो सकदा है, इहदे नालों वड्डी तकलीफ की हो सकदी है। पर जाओ मैं ते सही मुस्लिम पढ़ के आया, तुसीं भी पढ़ के वेख लिया जे। ओ नबी अलैहिस्सलाम दी बेटी दे पेट दे खंजर मारन वाला
وہ بھی نبی پاک دے سامنے آ گیا ہے. نبی علیہ السلام دے چچا حمزہ نو شہید کرنے والا وہ بھی نبی پاک دے سامنے آ گیا ہے. حبار بھی آ گیا ہے, وحشی بھی آ گیا ہے. اے دوویں نبی پاک دے سامنے آنے تے دعا نے ہاتھ بننے نے. اللہ دے پیغمبر دی معاف کر دے ہو, اللہ دے پیغمبر دی تم ہی ہاتھ بن لے, جے کہے نو سدایا ہی دو دے کولوں معافی مانگ لے, کچھ نہیں ہو چلا, نہیں تیری برادری خراب ہون لگی, نہیں تیری ناک کٹی چلی. اب ویکھو نا نبی پاک دے سامنے ہاتھ بننے نے. اللہ دے پیغمبر دی معاف کر دو یار. نبی پاک علیہ السلام دا ایڈا سونا دل ہے جتھے نبی دے حسن ورگا حسن کوئی نہیں, جوانی ورگی جوانی کوئی نہیں, بچپن جیسا بچپن کوئی نہیں, زبان جیسی زبان کوئی نہیں, نبوت جیسی نبوت کوئی نہیں, رسالت جیسی رسالت کوئی نہیں. انجی ساڑے نبی پاک دے ورگا دل ورگا کہے دا دل کوئی نہیں. انج دعا نے ہاتھ بننے نے. نبی پاک نے معاف کیتا, صرف معاف نہیں کیتا. مرالی والے غور کریا جے, جے تانوں گل دی سمجھ آئی نا تے بھاویں ٹھڈوں سبحان اللہ کہہ دے آ جے. نبی علیہ السلام نے انج انہاں نے نبی پاک دے سامنے ہاتھ بننے نے. نبی پاک علیہ السلام نے نرا معاف نہیں کیتا, انہاں نوں معاف بھی کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا صحابی بھی بنا لیا تے اپنے اللہ دی جنت دا مہمان بھی بنا لیا ہے. اے جے ساڈے نبی علیہ السلام حالاں نبی علیہ السلام چاہندے تے قصاص اندر بدلے اندر ٹوٹی پھوٹی کرا دیندے, ٹوٹے ٹوٹے نبی علیہ السلام کرا دیندے, لیکن نبی علیہ السلام نے بالکل بدلا لیا. نبی علیہ السلام بدلے لے نہیں نہ آئے. تے نبی پاک کون نے سبحان اللہ وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ساڑھے شیخ القرآن پڑھتے سنا دعا کرو اللہ شیخ القرآن دی قبر نور منور فرمائے. شیخ القرآن پڑھتے سنا کہ نبی علیہ السلام دے بارے پتھر مالن والے یارا. ساڑھے ابا جی بھی پڑھتے ہیں حضرت مولانا حکیم عبد الرحمان رسک رحمت اللہ علیہ. دعا کرو اللہ انہوں دی قبر بھی نور منور فرمائے. میں انہوں دے انداز پڑھنا بڑی محبت نہ پڑھتے سن. پتھر مارن والے یارا, پتھر مارن والے یارا, جے میرے والے آوے سینے نال لاواں تینوں تے سدائی جنت جاوے. نبی علیہ السلام نے جنہیں روڑا مارے ہے, نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ روڑے دا جواب پتھر نہ دیتا نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. یار معافی ملنی جے پہلے اپنا من مارو, لوگاں نو معاف کرو. یار ادھر دیکھو دھیان نال, اللہ پاک نے اپنی رحمت دے بوئے کھولے. توجہ کرنا, اللہ پاک نے اپنی معافی دے بوئے کھولے, اپنی رحمت دے بوئے کھولے, اپنی جنت دے بوئے کھولے. تے تو بھی ساگدری دا بوئا کھول دے, تو بھی قطع تعلقی دا بوئا کھول دے, رحم دلی دے بوئے کھول دے, نرمی دے بوئے کھول دے, معافی دے بوئے کھول دے, قطع تعلقی دے بوئے بند کر دے. جنہیں رب نے جہنم دے بوئے بند کر دیتے نے, تو ناراضگی دے بوئے بند کر دے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نو بند کر دیتا ہے. دعا میں کرنا سارے آمین کیا دے, دھیان نہ کیا دے. اللہ پاک سانو معافی تلافی کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. یار میری گل سنو, میرے کو گل آ گئی ہے ہن رہ نہیں سکتی. توجہ کرنا. شیخ صاحب ختم نہ کر دیجیے. ختم کر چلو بڑی اچھا جی. آج بھائی تھک گیا لگتا ہے, پیشاب آ گیا لگتا ہے. ایک بار پھر درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار گل آ گئی ہے ہن میرے کو سن لو. نبی علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا, سانو نہیں ہو جہاں ستایا جا سکتا. توجہ کرنا. تو یار میری گل سنو, کتنے یاد آئے حضرت یوسف علیہ السلام. آئے آئے حضرت یوسف علیہ السلام بھراواں نے حسد کیتا تے بھراواں نے کتنے سٹیا. تسی بڑے بڑے علماء نے سنیا, سارے مل کے بولو, بھراواں نے کتنے سٹیا. بھراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوہ چھوڑ دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کھوہ چو کنے کڈیا, اور سارے بولو کنے کڈیا. پھر کھوہ چو اللہ پاک نے کڈیا. بھرا کھوہ چھوڑ کے کم مکا کے آ گیا. ایک قافلہ کنویں دے کولوں پیا گزردا ہے, کھوہ دے کولوں پیا گزردا ہے. قافلے والیاں نوں پیاس لگ گئی ہے. وہ قافلے والا نے ویکھیا آ پانی دا کنواں ہے,
پانی پین واسطے اگاں ہوئے تو انہوں نے ویکھیا کہ جوان کنویں وچ پیا ہے انہوں نے اپنی پیاس سے بھول گئی تو انہوں نے جوان نو باہر کڈیا انہوں نے کی پتا ہے ایدا باپ بھی رب دا نبی ہے ایدا دادا بھی رب دا نبی ہے ایدا پردادا بھی رب دا نبی ہے ایدا نبیاں دی لڑی دا جوان ہے انہوں نے کی پتا ہے انہاں پھڑیا پھڑ کے منڈیاں وچ ویچ چھڑیا توجہ کرنا انہاں منڈیاں وچ ویچ چھڑیا حضرت یوسف علیہ السلام ایک فوجی افسر دے گھر اندر رہن لگ پئے تے پوری دنیا دا حسن اکٹھا کر لو اللہ نے ادھی دنیا دا حسن حضرت یوسف نو عطا فرما دیتا ہے توجہ کرنا بڑی علمی میں تھوڑے نال گل کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر فوجی افسر دے گھر اندر رہ رہے نے تے فوجی افسر جیڑی بی بی ہے حضرت یوسف نو حسن بڑا سی او زلیخا کو نہیں رہے گا بکسر اللام زلیخا نامی بی بی جڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے مر گئی گندی نظر رکھی اللہ اکبر کہندی ہے فی یوسف میرے حال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ آلا بلائی ہے نسے آپ نے اللہ اکبر کبیرہ تے جڑا فوجی افسر وہ کہنے لگا یار تو ہے تے بڑا پاک باد ہے چل 4 دن جیل ہی چلا جا حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کے بولو پھر جیل چوں کنے کڈیا مل کے بولو کنے کڈیا جیل چوں اللہ پاک نے کڈیا تے جنہ بھراواں نے کھوئی چھڈیا وہ بھرا ڈھلن ڈے نے تے یوسف علیہ السلام نو اللہ دن بدن ترقی دیندا جا رہا ہے دن بدن ترقی جنہ نے حضرت یوسف نو مٹانا چاہیا ہے وہ آپ مٹتے جا رہے ہیں غربت دی چکی دے دانیاں وچ پیاس تے بھوک وچ پستے جا رہے ہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام نو دن بدن اللہ ترقی دیندا جا رہا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام گل شارٹ کٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل تو بھی اللہ نے کڈیا ہے اللہ پاک نے جیل تو کڈ کے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دے بادشاہ دا منشی لا دیتا ہے حساب کتاب کرنے والا لا دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جوان حساب کتاب دے معاملے دے اڈے دیانتدار نکلے کوئی ہیر پھر اللہ رحم کرے نہیں کیتا کوئی نیر سویر پیسے اندر نہیں کیتا ایڈے دیانتدار نکلے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دے بادشاہ نے حضرت یوسف نو مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے تے جڑے بھلا ہے نا پھر قید سالی جو اس علاقے پی گئی تے وہ بھرا گلا لین واسطے آئے اللہ اکبر کبیرہ گل میں تیری شارٹ کر کرن ڈیا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا جڑے نے اللہ اکبر گلا لین لئی آئے دانے لین لئی آئے تے حضرت یوسف علیہ السلام انجا کے تخت تے بیٹھے دے بھرا ویکھ کے بڑے حیران رہ گئے اللہ شارٹ کٹ گل میں کنی کر گیا بھرا جڑے نے بڑے ویکھ کے حیران رہ گئے تے ایک کہندا اوئے اوئے گل سن یوسف لگدا کہندا لگدا یوسف ہی آ یوسف ہی تے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں انہاں دیاں گلاں حضرت یوسف علیہ السلام دے کن وچ بہ گئیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ویلے بھراواں نو جڑا بول بول کے جواب دیتا ہے اللہ پاک نے انہاں بولاں نو قرآن دیاں تاں بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے حضرت یوسف نے پتا کیا بھراواں دی گل سن کے جڑے آندے نے ہوئے اے تے یوسف لگدا ہے حضرت یوسف آندے نے قالوا انک لانت یوسف قال یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا یوسف علیہ السلام آندے نے اللہ پاک نے مینوں آندے نے او اتنا کچھ کتھوں مل گیا حضرت یوسف نے نہیں آکھیا میں جیلاں دے تکے کھادے میں کنواں دے تکے کھادے میں گندیاں عورتاں دیاں گندی نظر تو بچیا حضرت یوسف نے آکھیا میرے تے میرا اللہ دا کرم ہو گیا ہے میرے تے میرے اللہ دا فضل ہو گیا ہے اچھا مینوں اے دسو اے حسد دی وجہ تو کبر دی وجہ تو جڑے بھراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوئی چھڈیا اللہ پاک نے جدے نال زیادتی ہوئی ہے دن بدن رب نے انہاں نو اونچیاں کر دیتا ہے تے اللہ پھر حضرت یوسف دا کردار کی ہے توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ انہیں آکھیا بھراواں نے کہا لے بھائی اج تے مارے گئے اج نہیں بچ سکاں گے جویں نبی علیہ السلام مدینیوں پھر مکے واپس آئے نا تے رشتہ دار آ گیا لے بھائی اج تے کلے کلے کولوں نبی پاک بدلے لین گے تے نبی پاک نے کی آکھیا آج فراق دلی آج دل نبی علیہ السلام نے کی آکھیا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی آکھیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھرا کہندے لے بھائی اج تے بھائی دی دار تھلے آ گئے, اج تے گن گن کے بدلے لے گا. تے حضرت یوسف علیہ السلام کیسا دل ہے سبحان اللہ. آپ بھی نبی نے, باپ بھی نبی ہے, دادا بھی نبی ہے, پر دادا بھی نبی ہے, ایڈا حسب و نسب والے خاندان دا جوان ہے تے ایڈا رب نے اونچا دل ادا کیتا ہے. حضرت یوسف نے بھی یہ کیا لا تسریب علیکم اليوم, اے میں بھی تانوں معاف کر دیتا ہے تے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تانوں بھی معاف کر دے, اللہ تانوں معاف کر دے. اوے خوہ وچوں کڈ کے توجہ کرنا, اوے خوہ وچوں کڈ کے تخت تے بٹھایا سی. کنے بایا نہیں بولے کنے بایا اوے خوب. اوے اس واسطے شریکہ برادری تیرا نہیں کچھ کر سکتی ہے, کچھ نہیں تیرا وال کو نہیں وینا کر سکتا. بھائی جان تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تے ربوں نہ ہری ہوئے. اوے خوہ وچوں کڈ کے تخت تے بٹھایا سی, ہتھی جنوں سٹیا سی سکیاں پراواں نے. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے, تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے. اللہ 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 تیری رحمت بڑی برس رہی ہے. اللہ جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا ہے, اللہ جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا ہے, رحمتاں دا مرکز اتھاواں بن جاندیاں نے. اے شفاواں لفظ میں تواڈے کولوں سننا, تواڈی گواہی پہ جائے گی. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے, تیرے نام وچ ربا نہیں بولے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے. اللہ اکبر کبیرہ. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لو جی دو گلاں پوریاں ہو گئیاں نے, تیجی گل میں پھر کدی آیا انشاءاللہ سنا دیاں گا. کی خیال ہے تہاڈا؟ نہیں یار بس کریے, ٹائم بابا سوا گھنٹہ سنا دئیے پھر. لو 5-7 منٹ سن لو پھر سنا دینے ہیں. ضرور پڑھو جناب محمد. جی میں تمہیں دسیا نا کہ ہر بندہ آتا ہے معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ. اللہ دی معافی دے کچھ شرائط نے. جی انسان اپنا اندر نہ دھوے, معاف نہ کرے, درگزری نہ کرے, حق والے دے حق واپس نہ کرے, ظلم کرے, زیادتیاں کرے, درندہ بنے, فرعون بنے, پھر اللہ معاف نہیں جا کر دے. سمجھ آئی دے؟ تے معافی ایک مستقل عبادت ہے. توجہ کرنا, معافی ایک مستقل ہے. جو نماز عبادت ہے, روزہ عبادت, حج عبادت ہے, ذکر عبادت ہے, اعتکاف عبادت. یہ جو معافی بھی عبادت ہے. کئی آتے ہیں شیخ صاحب آپ صاحب اور میں کہا معافی منگا, میں تو بڑا حاجی نمازی ہوں, میں تو کیتا ہی کچھ نہیں. بلے ہے ایڈا تو پاک صاحب. اچھا ساڈے نبی علیہ السلام پوچھو ایک دن میں 100 نالوں بھی زیادہ اللہ کو معافی مانگنے سن. یہ آندا میں کیتا ہی کچھ نہیں ہے. اور معصوم عن الخطا یہ صرف نبیوں دی ذات ہے. معصوم لفظ صرف نبیوں واسطے بولیا جا سکتا ہے. تو جڑے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے وہ معصوم نہیں, وہ مغفور نے. کہ نہ چاہتے ہیں انہوں کو کوئی غلطی ہو گئی ہے, نہ چاہتے ہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, اللہ پاک نے زندگی چ انہوں معاف کر کے انہوں دی جیبی جنت دے ٹکٹ پا دیتے ہیں تے اللہ نے انہوں مغفور بنا دیتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس واسطے معصوم عن الخطا اے نبیوں دی ذات ہے اور صحابہ مغفور نے. اللہ نے زندگی جو نہ دے نہ چاہنے غلطیاں ہوئی نے اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دیتی ہیں. اس واسطے گناہ ہے وے تو پھر بھی معافی منگنی ہے, جے نہیں ہے تو پھر بھی جے بیوقوفی کرنی. سمجھ آئی جے بیوقوفی دی. اچھا ہوں تیسری گل پتہ کی ہے, جی میں ہر بندہ آدھے نا یا اللہ معاف کر دے, اللہ دی معافی دی شرائط نے. توجہ کرنا, رحم وہ کر دے تو دی مرضی ہے. کہو شیخ صاحب رحم وہ کر دے تو دی مرضی. جی میں نبی علیہ السلام نے بھی آکھیا او میرے صحابہ قیامت میں نہیں پکڑا جی اللہ دی رحمت نال ہی پکڑا جی. اس یہ متعلقہ گل ہے ہر بندہ آتا یا اللہ میری دعا نو قبول کر لے. اج ہر بندہ آتا اللہ میری دعا نو قبول کر لے. کئی میرے ورگے بیچارے اینی عمر ہو گئی ہے انہاں دی دعاواں ہی نہیں قبول ہوندیاں.
کئی میری ماواں بھੈਣਾਂ نے 50 سال ہو گئے دعاواں کردے اللہ قبول کر لا، قبول ہی نہیں ہونیاں۔ اچھا پھر جویں معافی ملتی ہے نا جس طرح، اس طرح دعا کیویں قبول ہوندی ہے؟ ایدا بھی تعلق پوری زندگی دے نال ہے۔ کئی بندے ایسے نے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی اللہ کو دعا کی ہے، ایں دعا کدی کی اللہ نے حکم کیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جے قبول ہو گئی ہے جو دعا ہے، اے جے دعا دا فلسفہ، توجہ کرنا، دعا دی روح، دعا دا فلسفہ۔ اچھا کئی بندے سمجھتے ہیں کہ اہیں دعا کی ہے تو جے قبول ہو جائے دعا ہے، جے قبول ہو جائے دعا نہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، توجہ کرنا۔ دعا دا فلسفہ روح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے پھر بھی درد فقیر ہاں، نہ قبول کرے پھر بھی درد فقیر ہاں، وہ عطا کرے وہ درد منگت ہاں، نہ عطا کرے وہ درد منگت ہاں۔ رب نو کہنا پتہ کی ہے، اللہ اج تک جو کچھ ملیا تہاڈی عطا تے تہاڈی توفیق نہ ملیا تو یا اللہ ہن جو بھی جب تک میری زندگی ہے ملے گا تے تہاڈی عطا تے تہاڈی توفیق نہ ملے گا۔ جدو انسان اپنے جذبات دے اندر، اپنے دل دے اندر، اپنے اندر اے جذبات انسان رکھدا ہے نا کہ یا اللہ میں تیرا فقیر ہاں، اللہ میں تیرا فقیر ہاں۔ توجہ کرنا، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، زین العابدین رحمت اللہ علیہ کون نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے پتر نے، آل علی چونے، اولاد فاطمہ چونے، زہرا دی لڑی چونے، آل نبی چونے، اولاد فاطمہ چونے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھے ہیں، حالانکہ کڈے وڈے خاندان دے جوان نے زین العابدین، لیکن جدو دعا دا ویلا آیا ہے، منگن دا ویلا آیا ہے تے جسم دی کیفیت کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے بارے میں کشف الغمج پڑھ گیا ہے، بہار الانوار اندر پڑھ گیا ہے، دیگر کتاباں اندر حوالے موجود نے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ انج کر کے مدینیوں نکل دے سواری تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے، جدوں بیت اللہ دا طواف شروع کر دے تے حضرت امام زین العابدین پتہ کی آندے، او بعیدوں کا بے فنائے گا، فقیروں کا بے فنائے گا، محتاجوں کا بے فنائے گا، سائلوں کا بھی فنائے گا۔ یہی الفاظ کتاب اندر موجود نے۔ اللہ دی قسم ہے اگر تانوں عربی آئے تے تہاڈیاں چیکاں نکل جان رو رو کے، اینا رس بھریا دے اینا لفظاں دے اندر۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، او بعیدوں کا بھی فنائے گا، فقیروں کا بھی فنائے گا، سائلوں کا بھی فنائے گا۔ اللہ فقیر تیرے در دے آیا ہی، اللہ محتاج تیرے در دے آیا ہی، اللہ مانگت تیرے در دے آیا ہی، اللہ سوالی تیرے در دے آیا ہی۔ اللہ کے رد نہ کر دیں، اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ اور جڑے اینیاں اونچیاں گدیاں والے، ایڈے اونچے نسباں والے، ایڈے اونچے حسباں والے، ایڈیاں اونچیاں شاناں والے، ایڈے اونچے مقام والے، جدوں دعا دا ویلا آیا تے انہوں نے بھی آکھیا اللہ فقیر تیرے در تے آ گیا، اللہ سوالی تیرے در تے آ گیا، اللہ مانگے تیرے در۔ یہی کیفیت تیری ہونی چاہیے کہ جدوں اللہ سامنے دعا کرنا یہی کیا کر، اللہ میں فقیر تیرے در تے آیا، اللہ محتاج تیرے تے آیا، اللہ مہنگ تیرے در تے آیا، اللہ سوالی تیرے در تے آیا۔ یا اللہ تو عطا کرے تیرے در دا میں فقیر ہاں، نہ عطا کرے پھر بھی میں تیرے در دا فقیر ہاں۔ اللہ تو قبول کرے میں مانگتا، اللہ نہ قبول کرے میں مانگتا۔ یار توجہ کرنا، مکے دے بڑے بڑے مفتی گزرے جے، بس 5 منٹ دے گل مک گئی ہے، گلاں جے بڑیاں نے لیکن یار میرے تے روحانی وجہ ایک بڑا آ گیا، میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضرات دی وقار غور کرنا، مکے دے بڑے بڑے مفتی جے حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ، میں حضرت عطا بن رباح دی گل سناواں، سیر اعلام النبلاء اندر حافظ ذہبی علیہ الرحمہ نے بیان کیتا ہے۔ اور لوگوں دعا دا معاملہ بڑا حساس معاملہ جے، دعا دا معاملہ بڑا حساس معاملہ جے، بڑا اہم معاملہ جے۔ ایویں نہیں جے اللہ قبولیت دے خزانے عطا کردا، ایدے واسطے بچھنا پیندا جے، ایدے واسطے کرلانا پیندا جے، ایدے واسطے رونا پیندا جے۔ ویکھی تو کتے حرام تے نہیں کھا رہا کہ تیریاں دعاواں نہیں قبول ہو رہیاں، ویکھی تو کتے سود تے نہیں کھا رہا تیریاں دعاواں نہیں قبول ہو رہیاں، اور ویکھی تو کتے بیمہ پالیسی تے نہیں کرائی تیریاں دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں، ویکھی کتے تو انشورنس تے نہیں کروا
پا لئی تیریاں دعاواں زمین و آسمان دے درمیان اٹک لٹک گئیاں نے ایدی وجہ کی ہے کتے کلا بہ کے سوچیا کر حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ اکبر اینج کر کے بہندے نے جیڑا بھی اللہ کو دعا کران ہوندا ہے دعا کردے نے قبول ہو جاندی ہے جیڑا بھی کوئی سوالی ہوندا ہے دعا کردے نے رب عطا کر دیندا ہے جیڑا بھی کوئی بیمار ہوندا ہے آ کے دعا کراندے نے اللہ حضرت عطا بن رباح دعا کردے نے شفا مل جاندی ہے ایک دن نا شاگرداں نے بھالیا انہاں کہا استاد جی گل کی ہے استاد جی جڑی بھی دعا کردے ہو قبول ہو جاندی ہے جویں ہاتھ چکدے ہو تواڈے قبول ہو جاندے نے ایدی وجہ کی ہے حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یار میری گل سن لے میں زندگی اندر بڑیاں بڑیاں اللہ کو دعاواں کیتیاں نے میں زندگی اندر بڑا بڑا فقیر نے اللہ دے کولوں منگیا ہے مینوں لگدا ہے میں جدوں دا اپنی دعا اندر لفظ پڑھنا اللہ انہاں لفظاں دی برکت نال میریاں دعاواں نوں قبول کر لیندا ہے مرالی والےو پتہ نہیں میں آنا ہے کہ نہیں آنا پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے میں فوت ہو جانا ہے تساں فوت ہو جانا ہے ساڈے نال کی ہو جانا ہے کڑی پل کی ہو جانا ہے نہ اکڑیا کر نہ غرور کریا کر عاجز بن جا اللہ تبارک و تعالی دے سامنے سوال کرنے والا بن جا کادا مان کرنا ہے جوانی دا کادا مان کرنا ہے دولتاں دا کادا مان کرنا ہے حسن و نسب دا عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ نے ایک تحفہ دیتا جو تحفہ مکیوں چلیا جے کئی سو سال پہلے اج میں وہ تحفہ تہاڈیاں چولیاں دی زینت بنا دیندا جے اے تحفے پڑھن واسطے مدرسے دیاں دالاں کھانیاں پیندیاں نے اے تحفے پڑھن واسطے ماپیاں دیاں محبتاں چھڑنیاں پیندیاں نے بھੈਣਾਂ بھراواں دیاں محبتاں چھڑنیاں پیندیاں نے استاداں دیاں چٹکاں کھانیاں پیندیاں نے مدارس وچ جا کے اللہ اکبر کبیرہ دن رات ایک کر کے پڑھنا پیندا جے این علماء دا احترام کریا کرو این علماء دی عزت کریا کرو نہ زندگی دی کسی عالم نو پریشان کریں نہ زندگی اندر کسی حافظ نو پریشان کریں اے دولتاں دے خزانے ایویں نہیں جے لب دے اے دیاز تے بڑا کچھ کرنا پیندا جے عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے مینوں لگدا میرے او شاگردو جدوں دے میں لفظ پڑھنا اللہ پاک میری دعا نو قبول کردا جے شاگرد کہن لگے استاد جی کیڑے لفظ نے حضرت استاد جی دسن تو پہلے روئی جا رہے نے مکے دے مفتی نے او پاکستان دا مفتی مان نہیں تے بیت اللہ دا مفتی کوئی عام چھوٹی جی شے نہیں اوے او دا گھر بھی ال ہے تے او دے مفتی بھی بڑا اللہ انتخاب رب نے کیتا ہوئے گا عطا بن رباح خاموش ہو گیا پھر شاگرد نے پوچھا پھر بولے عطا بن رباح فرماندے نے میں جو دا کہنا اپنی دعا دے اندر یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام کتے آہستہ آواز دے اندر کتے ہاتھ چک کے کتے ہتھاں نوں تے کر کے کتے اپنی گردن نوں چکا کے کتے آسمان وال روندیاں اکھاں لے کے یا ذل جلال والاکرام اللہ عزت والا بوا بھی تیرے کول ہے تے یا اللہ بزرگی والا بوا بھی تیرے کول ہے اللہ میں نکما میں عزت والا تو ہے میں نکما میں باغی میں تیرا نافرمان میں سوالی میں فقیر اللہ میں محتاج یا ذل جلال والاکرام جو اپنی دعا اندر تکرار نال پڑھے گا بار بار پڑھے گا بار بار پڑھے گا اللہ دی قسم ہے اللہ یقیناً تیریاں دعاواں نو قبول کرے گا تے دعا قبول پتہ کیویں ہوندی ہے توجہ کرنا اے آنے قاری صاحب 70 سال ہو گئے منگدے ہاں 60 سال ہو گئے منگدے ہاں دعاواں قبول نہیں ہونیاں دعا دی قبولیت دا راز دیکھو ادھر توجہ کرنا بھائی جان صدقہ کر کے دعا کرنی ہے توجہ کرنا صدقہ کر کے دعا کرنی ہے نفل پڑھ کے اے بھاویں کوئی منڈا ویڈیو بنا لے میرا کلپ بنا لوے او بھائی جان دعاواں کیویں قبول ہوندیاں جے میں دعاواں دی قبولیت دا راز تواڈے سامنے بیان کر دینا ہے ہر بندے دا دل کردا ہے میری دعا قبول ہو جائے میریاں بیٹیاں دا دل کردا ہے دعا قبول ہو جائے ساڈے بزرگاں دا دل کردا ہے دعا قبول ہو جائے اے دعاواں دی قبولیت دا راز ہے جے اللہ کدی دعا قبول کردا ہے جیڑا دعا تو پہلے صدقہ کر کے دعا منگے نفل پڑھ کے دعا منگے اللہ اکبر کبیرہ تیجا کام اپنی دعا اندر اللہ دیاں پاکیاں بیان کرے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرے اللہ نو کہے یا اللہ تو قدر قادر قدیر ہے اللہ کل شیء قدیر ہے بہت زیادہ اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بہت زیادہ درود پاک پڑھے بہت زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پڑھ گئے اللہ اکبر کبیرہ 5ویں نمبر دے بہت زیادہ استغفار کرے بہت زیادہ استغفار کر کے
چھٹے نمبر تے جو بندے نو چاہیے وہ اللہ کو منگے اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما دے گا تے یا ذوالجلال والاکرام بار بار دعا چ کہنا ہے جدوں تو کہے گا نا یا ذوالجلال والاکرام اللہ دا عرش بھی ہل جائے گا تے اللہ کہن گے او بندیاں بس کر تو میریاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں نے میریاں بڑیاں بڑھائیاں بیان کیتیاں نے بندیاں بس کر ہن منگ کی منگنا چاہنا ہے مانگدا تو جا عطا میں رب کردا جاواں گا اللہ پتہ کہ آواز پتہ کی دیندے نے اے مومناں دے کناں 'چ واپسی آواز پیندی ہے جنہاں نو راتاں دے رونے دا میٹھا لگیا ہے جنہاں نو مصلے دا میٹھا لگیا ہے جنہاں نو ذکر دا میٹھا لگیا ہے پھر اللہ آواز پتہ کی آندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے بھوئے گہرا دے کیوں تو جانا ہے پڑھ لو لا الہ اللہ فرماندے نے مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لو لا الہ بس یار میری گل سنو گلاں بڑیاں نے جے لیکن پھر انشاءاللہ رکھ لینے کیونکہ دین بڑا پیا ہے گل سیدھی صاف ہے بھائی جان جے معافی چاہیے ہے نا بھائی جان اپنا اندر دھوو اپنا اندر صاف کرو بھائی جان کوئی پتہ نہیں کی ہو جانا ہے جے بندہ میل خورا دل لے کے مر جائے تو کی بنے گا پھر کچھ نہیں بننا اندر صاف کرو پھر معافی ملنی جے تو جے قبولیت دے خزانے چاہیے جے نا دعا دی قبولیت دے بھائی جان چیک کرو کتے حرام تے نہیں کھا رہا ہے چیک کرو کتے سود تے نہیں کھا رہا ہے چیک کرو بھائی جان کتے بیمہ پالیسی تے نہیں کرا رہا ہے چیک کرو بھائی جان کتے انشورنس تے نہیں کرائی کتے 2 نمبری تے نہیں کیتی اللہ دعاواں قبول نہیں پیا کردا بس بھائی جان میں تواڈے سامنے پورے دین دا نچوڑ کڈدا ہے جویں نیمبو تو رس کڈیدا ہے عقیدہ توحید نماز تو بعد توبہ استغفار دل دی صفائی اور اللہ تعالیٰ دے سامنے رزق حلال پھر منگو قبولیت دے خزانے کھلے نے اللہ پاک اپنی رحمت نہ جو سنیا سنایا اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب اللہ اکبر میں تو کتے نہیں ایڈا لمحہ خطاب کیتا کتے نہیں ایڈا لمحہ پتہ نہیں لگا بڑا روحانی جہا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک اپنی رحمت نہ قبول فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ